السلام علیکم، میں ہوں شاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر شاہد اکیڈمی۔ آج کی پوسٹ سلیمان شاہ ارطغرل غازی کے والد کی تاریخ سے متعلق ہے۔ سلیمان شاہ عثمانی ترکی میں سلیمان شاہ بن قیا الپ، پیدائش 1178 میں اور وفات 1236 میں جس کی ہوئی تھی، کلتمش کے بیٹے اور ارطغرل کے والد تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے پہلے حکمران عثمان غازی کے دادا کا تعلق اوغوز ترکوں سے تھا۔ سلیمان شاہ کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام سا تھا، جو بےہوجا کا باپ تھا، جس کو ساؤ جی کے نام سے ڈرامے میں پکارا گیا ہے۔ ان کا مقبرہ قلعہ جبار میں یا اس کے قریب ہے۔ ترکی اور فرانس کے درمیان طے پانے والے انقرہ امن 1921 کے آرٹیکل 9 کے تحت لکھا ہے کہ یہ مقبرہ ترکی کے پاس ہی رہے گا۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شاہان خوارزم کی طاقت جوانی میں تھی۔ انہوں نے ایران، خراسان، شام اور عراق میں سلجوقیوں کی بہت سی فتوحات حاصل کی۔ ان کا منصوبہ ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کرنا تھا۔ چنگیز خان اپنے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے تیار تھا جب طوفان نے خوارزم شاہی سلطنت کو تباہ کر دیا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں سے کچھ ایران اور شام پہنچے اور وہاں اقتدار حاصل کر لیا، جسے ترکمانی کہا جاتا ہے۔ کچھ ایشیا مائنز کے سلجوقوں سے آئے تھے۔ انہیں ترک قبائل میں عثمانی ترکوں کے آباء و اجداد کا قبیلہ بھی کہا جاتا تھا، جو اپنا وطن چھوڑ کر مر گیا تھا، جو اوغوز قبیلے کا حصہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے خراسان کے شہر مہان میں سکونت اختیار کی، لیکن منگولوں کے حملے کی وجہ سے یہاں سے نکل کر مغرب کی طرف ہجرت کی۔ اس نے ایران کی طرف ہجرت کی اور وہاں سے اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی۔ سلیمان شاہ منگولوں کے دشمن ملک میں پناہ لینے کے لیے بے چین تھا، کیونکہ اس نے اپنے قبیلے کے لیے یہاں پناہ لینا مناسب سمجھا۔ سلیمان شاہ جب مشرقی اناطولیہ کی شہر اخلت پہنچے تو وہ اور اس کا قبیلہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ مکسچر کے حکمران سلیمان شاہ 13ویں صدی عیسوی میں ان کے درمیان تعلقات اچھے تھے، لیکن جب منگولوں کی طرف سے خطرہ آیا تو وہ بھی علاقہ چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اخلاص میں قیام کے دوران سلیمان شاہ اور ان کے قبیلوں نے بہت نام کمایا، لیکن خوارزم شاہ کے حامی و مددگار ہونے کی وجہ سے انہیں منگولوں سے خطرہ تھا، اس لیے اسے 1221 عیسوی میں اپنے قبیلوں کے ساتھ تنازع چھوڑنا پڑا۔ اس زمانے میں جب سلیمان شاہ اور اس کے آدمی اناطولیہ کے شہر اخلت میں مقیم تھے، انہوں نے کچھ قابل ذکر کام کیے تھے۔ شمال کے عیسائی دہشت گرد گروہ اخلت کے علاقے میں آ کر لوٹ مار کرتے تھے۔ سلیمان کے ساتھیوں نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ اس نے افراتفری میں امن و امان قائم کیا۔ شمال کی بازنطینی سلطنت، جس کا مرکز طرابزون تھا، بھی ٹکرایا اور انہیں پسپا کر دیا۔ بعض مورخین کے مطابق اس دوران اس نے سلجوقی کے سلطان کی بھی مدد کی۔ تنازع کے بعد سلیمان اپنے آدمیوں کے ساتھ شام کے مشہور شہر حلب کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر رہے، لیکن ہجرت ابھی جاری تھی کہ سلیمان شاہ دریا میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دریا فرات گئے، جب بعض مورخین کا کہنا ہے کہ وہ سفر کے دوران دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب گیا۔ اس کی لاش وہیں دفن کر دی گئی۔ ان کے مزار کو ترک مزاری کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ترکوں کا مزار ہے۔ بہت سے ترک ان کے مزار پر جاتے ہیں۔ جغرافیائی طور پر ترکی کا مقبرہ 2015 تک شام میں واقع تھا۔ لوزان معاہدے کے تحت ترکی کو اپنے مزار پر پرچم لگانے اور آنر گارڈ کی پوسٹ کرنے کی اجازت تھی۔ شام میں خانہ جنگی اور دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی وجہ سے مزار کو اب ترکی کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ اس پر دولت اسلامیہ کی طرف سے حملہ کیا جائے گا، جو ترکی کو فوجی کارروائی کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اس سے بچنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ اس مزار کو اس سے قبل 1970 کی دہائی میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا تھا۔ تو ویڈیو کیسی لگی؟ کومنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔